بہت پرانے زمانے کی بات ہے جب دنیا میں سادہ لوگ اور گہری باتیں ہوا کرتی تھی۔ ایک مسافر مختلف ملکوں اور بستیوں میں گھوما کرتا تھا۔ اس مسافر کے پاس نہ کوئی محل تھا، نہ گھوڑا، نہ دولت، صرف ایک لاٹھی اور کندھے پر لٹکا ہوا پرانا تھیلا تھا۔ اس کے چہرے پر عمر کی لکیریں ضرور تھیں، مگر آنکھوں میں عجیب سی چمک تھی۔ وہ جہاں بھی جاتا لوگوں کے درمیان کھڑا ہو کر ایک ہی بات کہتا: لوگوں، میں عقل بیچتا ہوں، وہ عقل جو زندگی بدل دیتی ہے۔ اس کی یہ بات سن کر لوگ پہلے تو زور زور سے ہنستے۔ کوئی کہتا اگر عقل بیچنے سے ملتی تو دنیا میں کوئی بے وقوف نہ ہوتا۔ کوئی اسے پاگل کہتا، کوئی فریبی، اور کوئی نظر انداز کر دیتا۔ مگر مسافر نہ کبھی ناراض ہوتا، نہ بحث کرتا۔ وہ صرف مسکرا کر اگلے شہر کی طرف چل پڑتا۔ کئی دنوں کے سفر کے بعد وہ ایک ایسے شہر میں پہنچا جو دولت سے بھرا ہوا تھا۔ اونچی عمارتیں، سونے کی دکانیں اور ہجوم سے بھرے بازار اس شہر کی پہچان تھے، مگر اس شہر کے چہروں پر سکون نہیں تھا۔ ہر شخص جلدی میں تھا، ہر کوئی کسی نہ کسی خوف میں مبتلا تھا۔ مسافر شہر کے سب سے بڑے چوک میں جا کر کھڑا ہو گیا۔ اس نے اپنی پرانی مگر پر اثر آواز میں اعلان کیا: عقل خریدنی ہے، سستی نہیں مگر قیمتی بھی نہیں۔ یہ سن کر ایک امیر تاجر اس کے قریب آیا۔ تاجر کے کپڑے قیمتی تھے مگر آنکھوں میں لالچ صاف نظر آ رہا تھا۔ اس نے طنزیہ انداز میں پوچھا: بتاؤ بابا، عقل کتنے کی ہے؟ مسافر نے نرمی سے جواب دیا: جتنی تم سن سکو اور اپنا سکو۔ تاجر ہنسا اور بولا: چلو سناؤ، دیکھتے ہیں تمہاری عقل کیا کمال دکھاتی ہے۔ مسافر نے کہا: وہ کام مت کرو جس کا انجام سوچ نہ سکو۔ تاجر نے بات سن کر کندھے اچکائے، مگر چند دن بعد وہ ایک خطرناک سودے کے قریب پہنچ گیا۔ اچانک اسے مسافر کی بات یاد آ گئی۔ اس نے سودا روک دیا۔ بعد میں معلوم ہوا کہ وہ سودا اسے تباہ کر دیتا۔ اس دن پہلی بار تاجر نے مانا کہ عقل واقعی قیمتی چیز ہے، مگر مسافر اس وقت تک شہر چھوڑ چکا تھا۔ مسافر اب ایک اور بستی کی طرف بڑھ رہا تھا۔ یہ بستی غریب تھی مگر لوگوں کے دل نرم تھے۔ یہاں اس نے پھر وہی اعلان کیا۔ ایک نوجوان اس کے قریب آیا جس کے چہرے پر مایوسی چھائی ہوئی تھی۔ نوجوان نے کہا: میں ہر کوشش میں ناکام رہا ہوں۔ مسافر نے کہا: ناکامی وہ نہیں جو گرائے، ناکامی وہ ہے جو اٹھنے نہ دے۔ نوجوان کی آنکھوں میں روشنی آ گئی۔ اس نے فیصلہ کیا کہ وہ دوبارہ کوشش کرے گا۔ مسافر خاموشی سے آگے بڑھ گیا۔ وہ جانتا تھا عقل سننے والوں کو راستہ خود دکھاتی ہے۔ رات کے وقت مسافر ایک درخت کے نیچے بیٹھا۔ آسمان پر ستارے چمک رہے تھے۔ مسافر کے چہرے پر اطمینان تھا، جیسے وہ جانتا ہو کہ اس کا کام الفاظ نہیں اثر چھوڑنا ہے۔ وہ اگلی صبح پھر چل پڑا، بغیر پیچھے دیکھے۔ کئی دنوں کے مسلسل سفر کے بعد مسافر ایک ایسی ریاست میں داخل ہوا جہاں بادشاہت کا چرچا دور دور تک تھا۔ یہ ریاست ظاہری طور پر مضبوط مگر اندر سے خوف اور بد اعتمادی کا شکار تھی۔ بادشاہ کا محل بلند دیواروں اور سخت پہرے میں گرا ہوا تھا۔ شہر کے لوگ بادشاہ سے ڈرتے تھے، محبت نہیں کرتے تھے۔ مسافر نے شہر کے مرکزی میدان میں کھڑے ہو کر حسب معمول اعلان کیا: لوگوں، میں عقل بیچتا ہوں، وہ عقل جو طاقتور کو بھی بچا لے۔ یہ جملہ سپاہیوں کے کانوں تک پہنچا۔ سپاہیوں نے اسے فوراً دربار میں لے جانے کا حکم دیا۔ دربار میں داخل ہوتے ہی ہر آنکھ مسافر پر جم گئی۔ بادشاہ سنہری تخت پر بیٹھا غرور سے مسکرا رہا تھا۔ بادشاہ نے سخت آواز میں پوچھا: کیا تم عقل بیچتے ہو؟ مسافر نے ادب سے سر جھکا کر جواب دیا: میں عقل بانٹتا ہوں حضور۔ بادشاہ ہنسا اور بولا: مجھے عقل کی ضرورت نہیں، میرے پاس طاقت ہے۔ درباریوں نے تالیوں سے بادشاہ کی ہاں میں ہاں ملائی۔ مسافر نے سکون سے کہا: طاقت بغیر عقل کے زنجیر بن جاتی ہے۔ دربار میں یکدم خاموشی چھا گئی۔ بادشاہ کے چہرے پر ناگواری کے آثار نمودار ہوئے۔ اس نے کہا: اگر تم واقعی عقل والے ہو تو ایک بات بتاؤ۔ مسافر نے کہا: پوچھئے، جواب عمل مانگے گا۔ بادشاہ بولا: میری سلطنت کو سب سے بڑا خطرہ کیا ہے؟
مسافر نے بغیر سوچے جواب دیا، آپ خود حضور۔ دربار میں شور مچ گیا، سپاہیوں نے تلواروں کے دستے تھام لیے، مگر مسافر ویسے ہی پرسکون کھڑا رہا۔ اس نے کہا، غرور عقل کو اندھا کر دیتا ہے۔ بادشاہ نے غصے میں آ کر کہا، اسے قید میں ڈال دو۔ مسافر کو قید خانے میں ڈال دیا گیا۔ قید خانہ تاریک اور خاموش تھا، مگر مسافر کے دل میں خوف نہ تھا۔ اس نے خود سے کہا، عقل کا امتحان یہی ہوتا ہے۔ اسی رات بادشاہ کو خوفناک خواب آیا۔ اس نے دیکھا کہ اس کا تخت ریت بن کر بکھر رہا ہے اور عوام اس سے منہ موڑ رہے ہیں۔ بادشاہ گھبرا کر جاگ اٹھا۔ اسے مسافر کی بات یاد آ گئی۔ صبح ہوتے ہی بادشاہ نے قید خانے کا رخ کیا۔ اس نے مسافر کو باہر لانے کا حکم دیا۔ بادشاہ نے نرم لہجے میں کہا، تم ٹھیک کہتے تھے۔ مسافر نے کہا، غلطی مان لینا بھی عقل ہے۔ بادشاہ نے اپنا رویہ بدلنے کا وعدہ کیا۔ وقت کے ساتھ ساتھ بادشاہ نے ظلم کم کر دیا۔ عوام نے سکون کا سانس لیا۔ ریاست میں انصاف بڑھنے لگا، مگر مسافر پھر بھی ٹھہر نہ سکا۔ وہ جانتا تھا کہ عقل کا کام رکنا نہیں۔ روانگی سے پہلے بادشاہ نے سونا پیش کیا۔ مسافر نے مسکرا کر انکار کر دیا۔ اس نے کہا، اگر عقل لے لی ہے تو قیمت ادا ہو چکی۔ مسافر خاموشی سے محل سے نکل گیا۔ پیچھے ایک بدلی ہوئی سلطنت رہ گئی۔ محل سے نکلنے کے بعد مسافر ایک طویل اور سنسان راستے پر چل پڑا۔ سورج سر پر تھا اور ریت گرم ہو چکی تھی، مگر مسافر کے قدم نہ رکے۔ اس کے چہرے پر تھکن کے آثار تھے۔ کچھ فاصلے پر اسے ایک قافلہ نظر آیا۔ یہ قافلہ تاجروں کا تھا جو مال و دولت سے لدے ہوئے تھے۔ قافلے کے سردار کی آنکھوں میں لالچ نمایاں تھی۔ اس نے مسافر کو دیکھ کر طنزیہ انداز میں پوچھا، اے فقیر، کہاں کا ارادہ ہے؟ مسافر نے جواب دیا، جہاں عقل کی ضرورت ہو۔ قافلے والے ہنس پڑے۔ ایک تاجر بولا، ہمیں عقل کی ضرورت نہیں، ہمارے پاس دولت ہے۔ مسافر نے نرمی سے کہا، دولت بغیر عقل کے بوجھ بن جاتی ہے۔ قافلے کے سردار نے کہا، اگر واقعی عقل والے ہو تو ہمیں کچھ بتاؤ۔ مسافر نے کہا، راستہ وہی محفوظ ہے جس پر سب نہ چلیں۔ تاجروں نے بات کو نظر انداز کر دیا۔ قافلہ ایک مختصر مگر خطرناک راستے پر چل پڑا۔ مسافر نے خاموشی سے دوسرا راستہ اختیار کر لیا۔ کچھ ہی گھنٹوں بعد ڈاکوؤں نے قافلے پر حملہ کر دیا۔ چیخو پکار مچ گئی۔ تاجروں کا مال لٹ گیا۔ اگلی صبح وہی تاجر خالی ہاتھ زخمی حالت میں مسافر کے پاس آئے۔ ان کی آنکھوں میں شرمندگی تھی۔ سردار نے سر جھکا کر کہا، ہم نے تمہاری بات نہ مانی۔ مسافر نے کہا، عقل کا انکار نقصان کو دعوت دیتا ہے۔ تاجروں نے اس دن عقل کی قیمت سمجھ لی۔ مسافر نے ان کی مدد کی اور انہیں محفوظ راستہ دکھایا۔ چند دنوں بعد وہ ایک گاؤں میں داخل ہوا۔ یہ گاؤں ظاہری طور پر پرسکون تھا، مگر یہاں دلوں میں حسد پڑ رہا تھا۔ دو بھائی زمین کے معاملے پر ایک دوسرے کے دشمن بن چکے تھے۔ مسافر نے دونوں کو ایک درخت کے نیچے بٹھایا۔ بڑے بھائی نے کہا، یہ میرا حق ہے۔ چھوٹا بھائی بولا، اس نے مجھے دھوکہ دیا ہے۔ مسافر نے کہا، حق وہی ہے جو دل کا بوجھ کم کرے۔ دونوں خاموش ہو گئے۔ مسافر نے کہا، زمین بانٹ لو، نفرت نہ بانٹو۔ کچھ لمحوں کی خاموشی کے بعد دونوں بھائی رو پڑے۔ انہوں نے ایک دوسرے کو گلے لگا لیا۔ گاؤں والوں نے پہلی بار سکون محسوس کیا۔ مسافر نے ایک اور دل جیت لیا، مگر کچھ لوگ ایسے بھی تھے جو عقل سے نفرت کرتے تھے۔ ایک حسد کرنے والا شخص مسافر کے پیچھے لگ گیا۔ وہ چاہتا تھا کہ مسافر کو جھوٹا ثابت کرے۔ اس نے گاؤں والوں کو ورگلانا شروع کیا۔ اس نے کہا، یہ مسافر فریب کار ہے۔ گاؤں میں شکوک پھیلنے لگے۔ مسافر نے کوئی صفائی نہ دی۔ وہ جانتا تھا کہ سچ کو چیخنے کی ضرورت نہیں، وقت نے خود فیصلہ سنانا تھا۔ چند دن بعد وہ حسد کرنے والا شخص خود چوری میں پکڑا گیا۔ گاؤں والوں کو اپنی غلطی کا احساس ہوا۔ وہ شرمندہ ہو کر مسافر کے پاس آئے۔ مسافر نے کہا، عقل الزام نہیں، صبر سکھاتی ہے۔ اس دن گاؤں والوں نے عقل کی اصل شکل دیکھی۔
اور مسافر پھر آگے بڑھ گیا۔ گاؤں کو پیچھے چھوڑ کر مسافر ایک ایسے علاقے کی طرف بڑھا جہاں فضا میں خوف بسیرا کرتا تھا۔ یہاں لوگ کم بولتے اور زیادہ سوچتے تھے۔ اس علاقے میں ایک طاقتور سردار حکومت کرتا تھا۔ سردار کا قانون یہی تھا کہ طاقت ہی حق ہے۔ عقل اور مشورے کو وہ کمزوری سمجھتا تھا۔ مسافر نے حسب عادت شہر کے چوک میں آواز لگائی، عقل خرید لو، یہ جان بھی بچاتی ہے اور عزت بھی۔ سردار کے کارندوں نے یہ آواز سنی۔ انہوں نے مسافر کو گھسیٹ کر سردار کے سامنے پیش کیا۔ سردار نے تیز نگاہوں سے اسے دیکھا۔ سردار نے کہا، یہاں عقل نہیں، حکم چلتا ہے۔ مسافر نے سکون سے جواب دیا، حکم وہی چلتا ہے جو عقل سے نکلے۔ سردار غصے سے ہنسا۔ اس نے کہا، میں تجھے عقل کا مزہ چکھاتا ہوں۔ مسافر کو قید کر دیا گیا۔ یہ قید خانہ پہلے سے زیادہ تاریک تھا۔ یہاں چیخوں کی باز گشت دیواروں میں بسی ہوئی تھی، مگر مسافر کا دل اب بھی مطمئن تھا۔ اس نے خود سے کہا، یہ عقل کا سب سے مشکل امتحان ہے۔ کئی دن گزر گئے۔ شہر میں ایک خوفناک مسئلہ پیدا ہو گیا۔ قحط نے لوگوں کو گھیر لیا۔ سردار کے ظلم نے حالات مزید خراب کر دیے۔ لوگ بھوک اور خوف سے مرنے لگے۔ کسی نے سردار کو مسافر کی باتیں یاد دلائیں۔ سردار نے مجبوری میں مسافر کو بلوایا۔ اس نے پوچھا، اگر تم عقل والے ہو تو اس مصیبت کا حل بتاؤ۔ مسافر نے کہا، پہلے ظلم چھوڑو، پھر راستہ ملے گا۔ سردار نے تذبذب میں سر جھکا لیا۔ اس نے پہلی بار نرمی دکھائی۔ مسافر نے کہا، ذخیرہ اندوزی ختم کرو، بانٹنا شروع کرو۔ سردار نے حکم جاری کر دیا۔ گودام کھول دیے گئے۔ اناج لوگوں میں تقسیم ہونے لگا۔ بھوک کم ہونے لگی۔ لوگوں کے دلوں سے خوف نکلنے لگا۔ شہر میں امید لوٹ آئی۔ سردار نے پہلی بار عوام کی دعائیں سنی۔ اس کی آنکھوں میں نمی آ گئی۔ اس نے کہا، یہ عقل ہی ہے جسے میں نے نظر انداز کیا تھا۔ سردار نے مسافر کو آزاد کر دیا۔ اس نے دولت، زمین اور عہدے کی پیشکش کی۔ مسافر نے مسکرا کر انکار کر دیا۔ اس نے کہا، عقل بیچنے والا خود قید نہیں ہوتا۔ سردار نے سر جھکا لیا۔ مسافر شہر چھوڑ کر روانہ ہو گیا۔ شہر کے لوگ اس کے پیچھے دعائیں کرتے رہے۔ وہ جانتے تھے کہ وہ ایک انسان نہیں، ایک سبق تھا۔ مسافر ایک بار پھر تنہا راستے پر تھا۔ سورج ڈھل چکا تھا اور شام کی ٹھنڈی ہوا مسافر کے چہرے سے ٹکرا رہی تھی۔ وہ ایک ایسے راستے پر تھا جہاں بہت کم لوگ آتے جاتے تھے۔ اس راستے کے اختتام پر ایک بوسیدہ سا شہر آباد تھا۔ یہ شہر کبھی علم اور دانائی کا مرکز ہوا کرتا تھا، مگر اب یہاں مایوسی اور خاموشی کا راج تھا۔ مسافر شہر میں داخل ہوا تو لوگوں نے حیرت سے اسے دیکھا۔ ان کی آنکھوں میں سوال تھے، مگر زبانیں خاموش تھیں۔ مسافر نے شہر کے درمیان کھڑے ہو کر اعلان کیا، کوئی ہے عقل خریدنے والا؟ آخری بار آواز لگا رہا ہوں۔ لوگ ایک دوسرے کا منہ دیکھنے لگے۔ آخر ایک بوڑھا عالم آگے بڑھا۔ اس نے کہا، ہم نے عقل کو کتابوں میں قید کر دیا۔ مسافر نے مسکرا کر کہا، اور عمل کو بھول گئے؟ بوڑھے کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اس نے کہا، ہمیں دوبارہ سکھاؤ۔ مسافر نے شہر کے لوگوں کو جمع کیا۔ اس نے کہا، میں کوئی نیا سبق نہیں دوں گا، جو جانتے ہو بس اس پر چلنا سیکھ لو۔ شہر میں ایک عجیب خاموشی چھا گئی۔ لوگوں نے پہلی بار اپنے دلوں کی طرف دیکھا۔ ایک نوجوان بولا، ہم نے آسان راستہ چنا تھا۔ مسافر نے کہا، آسان راستے اکثر گمراہی کی طرف جاتے ہیں۔ ایک عورت نے کہا، ہم نے سچ بولنا چھوڑ دیا تھا۔ مسافر نے کہا، سچ چھوڑنے والا خود کو کھو دیتا ہے۔ ہر زبان پر اعتراف تھا۔ کئی دن مسافر شہر میں ٹھہرا۔ اس نے کسی سے کچھ نہیں لیا، نہ سونا، نہ کھانا اور نہ رہائش۔ شہر آہستہ آہستہ بدلنے لگا۔ لوگ ایک دوسرے سے جھوٹ بولنا چھوڑنے لگے۔ انصاف دوبارہ زندہ ہونے لگا۔ علم کتابوں سے نکل کر زندگی میں آنے لگا۔ بوڑھا شہر پھر سے زندہ ہو گیا، مگر مسافر خاموش ہو گیا تھا۔ ایک رات وہ شہر کے دروازے کے باہر بیٹھا تھا۔ آسمان پر چاند پوری آب و تاب سے چمک رہا تھا۔ بوڑھا عالم اس کے پاس آیا۔ اس نے پوچھا،
تم اصل میں کون ہو؟ مسافر نے کہا، میں وہ ہوں جو تمہارے اندر سو رہا تھا۔ بوڑھا خاموش ہو گیا۔ مسافر اٹھا اور شہر سے باہر چل پڑا۔ کسی نے اسے جاتے ہوئے نہیں روکا، جیسے سب جان گئے ہوں کہ عقل کو روکا نہیں جا سکتا۔ وہ اندھیرے میں گم ہو گیا۔ اگلی صبح شہر کے لوگ اسے ڈھونڈتے رہے، مگر وہ کہیں نہ ملا۔ صرف اس کے الفاظ دلوں میں باقی تھے۔ لوگوں نے سمجھ لیا کہ عقل کوئی شے نہیں، عقل ایک راستہ ہے۔ جو اس پر چل پڑے وہ کبھی تنہا نہیں ہوتا۔ جو اسے بیچنا چاہے وہ دراصل بانٹتا ہے، اور جو اسے خرید لے وہ بدل جاتا ہے۔ عقل بیچنے والا مسافر تو چلا گیا، مگر دنیا تھوڑی سی عقل مند ہو گئی۔ تو ناظرین، اگر آپ کو یہ کہانی پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، اور کمنٹ میں یہ لازمی بتائیں کہ آپ کو اس کہانی کی کون سی بات زیادہ اچھی لگی۔ مزید اس طرح کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو پریس کر لیں۔